السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بات ایک صفحے سے ایک پلیٹ فارم تک آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب جو کل تک فوج کو تڑیاں لگا رہے تھے، فوجی قیادت کو میر جعفر، میر صادق اور نہ جانے کیا کیا القابات دے رہے تھے، اب قصے کہانیاں سامنے آنے کے بعد، راز فاش ہونے کے بعد، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج اور سیاسی قیادت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ چند روز پہلے فواد چودھری صاحب نے، جو عمران خان صاحب کے کیا کہتے ہیں، ترجمان کہہ لیں ان کو، عمران خان صاحب کی زبان بولتے ہیں یا پتہ نہیں کس کی بولتے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ تحریک انصاف ان کو اون کرتی ہے، وہ تحریک انصاف کے نائب صدر ہیں اور سب سے زیادہ متحرک رہنما ہیں، اور پی ٹی آئی کا سب سے پہلے اگر کوئی موقف کہیں سے آتا ہے تو فواد چودھری صاحب ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھے، فوج کی ہمیں ڈیش ڈیش نہیں کرنی چاہیے۔ وہ انہوں نے ایک غلط لفظ استعمال کیا تھا، مگر اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، فوج اور سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے۔ پہلے کہتے تھے کہ جی فوج اور عمران خان ایک صفحے پر ہیں، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب اور عمران خان ایک صفحے پر ہیں، اور پھر جب صفحہ پھٹا تو پھر عمران خان صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب اور پوری کی پوری فوجی کمان جو تھی ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر باتیں کرنا شروع ہو گئے، بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا، میر جعفر، میر صادق، غدار غدار۔ تو بہرحال اب انکشافات جو سامنے آ رہے ہیں، کل کی عمران خان صاحب کی صحافیوں سے ملاقات، جس پر میں نے کل رات کو ایک ویلاگ کیا تھا، اور کچھ باتیں میں نے ابھی کے ویلاگ کے لیے رکھی تھی کیونکہ بہت زیادہ کھچڑی پک جانی تھی۔ عمران خان صاحب کے انکشافات، مطلب جب جیسے ہی نا آپ یوں سوچیں کہ کسی گٹر کے ڈھکن سے، اپنا گٹر سے اگر ڈھکن کسی کا اتر جائے تو جس طرح بدبو پھیلتی ہے، تو خان صاحب اندر بیٹھ کر کیا کیا کرتے رہے تھے، وہ اسی طرح چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں انکشافات کی صورت میں، اور انکشافات وہ کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے، شریک جرم تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب کر رہے ہیں۔ اب باجوہ صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 بار ایکسٹینشن کی آفر کی تھی، اگلی ایکسٹینشن کی۔ ایک آفر تو وہ تھی جو عمران خان صاحب نے کامران خان صاحب کے شو میں بیٹھ کر کی تھی، ایک آفر وہ تھی جو عمران خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کر کی تھی کہ جی یہ جو آصف زرداری اور نواز شریف ہیں، یہ تو چور اور ڈاکو ہیں، اور میں ان کو اگلا آرمی چیف لگنے نہیں دوں گا، یہ فیصل آباد کا جلسہ ہے، لگانے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسے بندے کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو ان سے نہ پوچھے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر تگڑا اور محب وطن جرنیل آرمی چیف بن گیا تو ان سے پوچھے گا، تو لہٰذا جب تک اپنا عام انتخابات نہیں ہو جاتے، اسمبلیاں توڑی جائیں، عام انتخابات کروائے جائیں، نئی آنے والی حکومت نئے آرمی چیف کا تقرر کرے۔ اور پھر سوال ہوا تھا کہ جی یہ بعد میں کامران خان نے اپنے شو میں سوال کیا تھا کہ یہ بات تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن، وہ کہتے ہیں آپ جی ایکسٹینشن کا نام لے دیں یا اس کو جو بھی دیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے یہ حکومت نہ لگائے، تب تک کنٹینیو کریں باجوہ صاحب۔ ایک آفر تو یہ تھی جو برملا ہوئی تھی، لیکن اب جو آفریں عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو کہتے رہے، آفر کرتے رہے، وہ بھی اب سامنے آ رہی ہے، یہاں تک کہ جو عمران خان کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھی 45 منٹ کی صدر مملکت عارف علوی صاحب کے ترلے منٹوں کے بعد ایوان صدر میں، اس کی کہانی بھی باجوہ صاحب کھول کر لے کر آ گئے سامنے۔ ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو، باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو ان ملاقاتوں میں کہا تھا کہ جی حکومت کو گھر بھیجیں، انتخابات کروائیں فوراً۔ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی اب ہماری ہٹی پر یہ سودا نہیں بکتا، ہم نے وہ دکان بند کر دی ہے جہاں پر سیاست میں مداخلت ہوا کرتی تھی، لہٰذا انتخابات اگر آپ نے لینے ہیں تو آپ نے بات کرنی ہے آصف زرداری اور نواز شریف سے، ان 2 شخصیات کے علاوہ آپ کو کوئی اور انتخابات نہیں دے سکتا، نہ آپ کو فوج انتخابات دے سکتی ہے، نہ آپ کو عدلیہ انتخابات دے سکتی ہے۔ یہ وہ ملاقات جو پہلی ملاقات عمران خان نے ایوان صدر میں آرمی چیف سے کی تھی، اس ملاقات میں اب یہ بات ہم نے تو سورسز سے دی تھی، میرا خیال ہے عمران شفقت صاحب کی خبر تھی، اور میں نے بھی اپنے ویلاگس میں اس کا ذکر کیا تھا، بار بار کیا تھا۔ اب یہ بات باجوہ صاحب کی زبانی سامنے آ گئی ہے، خبر تھی کہ 2 ملاقاتیں ہیں، اب باجوہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جی 45 منٹ کی 2 ملاقاتیں، اور عمران خان صاحب عجلت میں تھے، عمران خان صاحب کوئی اور بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ صرف اس حکومت کو گھر بھیجیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے،
یہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں. یعنی 90 منٹ کی 2 ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کا ٹوٹل جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیجیں. اب وہ جو 45 منٹ کی 2 ملاقاتیں ہیں اس کا قصہ جب سابق آرمی چیف باجوہ صاحب نے جاوید چودھری کو بتا دیا اور انہوں نے لکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہی آرٹیکل لکھا جاوید چودھری صاحب نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب وہ باتیں اب سامنے لا رہے ہیں. کیونکہ جب میں نے پہلے بھی کہا نا کہ پھر زبان ہم بھی رکھتے ہیں، پھر بات تو رکتی نہیں ہے نا. اگر آپ بات کرتے رہو گے اور پھر آپ شریک جرم ہو اور بات کرو گے ان کو جنہوں نے آپ کو کاندھے پر بٹھایا ہوا تھا، تو پھر کاندھے پر بٹھانے والے اگر آپ کو زمین پر پھینک سکتے ہیں، نیچے گرا سکتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کیا کیا کرتے رہے اور آپ کے لیے ہم نے کیا کیا کیا. تو باتیں سامنے آ رہی ہیں. بات یہ آ رہی ہے کہ جی ایک تو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تحریک عدم اعتماد کا جب وہ اپنا ڈھول بجا تھا، تب عمران خان صاحب نے شروع میں تو سمجھا تھا کہ جی میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس زوم میں تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ کہتے تھے کہ جی میرے پاس ہے کارڈ، آخری کارڈ میں کھیلوں گا. 3:2 یہ آصف زرداری، یہ نواز شریف، یہ مولانا فضل الرحمان، یہ ڈیزل، یہ سب سے بڑی بیماری، اور یہ شہباز شریف کیا اپنا بوٹ پالشیا، چیری بلاسم، یہ میرا کیا کر لیں گے، میں عمران خان ہوں، میں برینڈ ہوں، میں ان کی واٹ لگا دوں گا. ایسا کہتے تھے عمران خان صاحب. میں ایک ہی گیند سے تینوں کی وکٹیں اڑا دوں گا، یہ کہتے تھے عمران خان صاحب. اور جب ان کو پتہ لگا کہ نہیں یار معاملہ گڑبڑ ہے، یہ بیان بازیوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر عمران خان صاحب بجائے اپنی پارلیمانی پارٹی میں جانے کے، اپنے اتحادیوں کو منانے کے، ان کو راضی کرنے کے، خان صاحب نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو رابطے کرنا شروع کر دیے. اور رابطے کیے انہوں نے، اپنا آفر کی انہوں نے. ایک آفر اسد عمر کے ذریعے کی تھی، ایک آفر پرویز خٹک کے ذریعے کی تھی، اور پھر عمران خان صاحب اپنا خود بھی اس چیز کو اون کرتے ہیں کہ جی ہاں میں نے آفر کی تھی. اور پھر میں نے اپنا پرویز خٹک صاحب نے جب فون کیا تھا، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ پرویز خٹک صاحب نے فون کیا تھا اسد عمر کے فون کے بعد یا اسد عمر کی ملاقات کے بعد، تو اور اسد عمر نے ایکسٹینشن کی آفر کی تھی کہ آپ تحریک عدم اعتماد ناکام کروا لیں، ہمارے اتحادیوں کو روک لیں، وہ ادھر نہ جائیں، ہمارے لوگ جو ٹوٹ رہے ہیں ان کو ہمیں واپس دلوا دیں، آپ جب تک چاہے آپ آرمی چیف رہیں. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو کہا کہ جی میرا تو کوئی شوق ہی نہیں ہے، میں آرمی چیف بننا ہی نہیں چاہتا. پھر دوسری آفر پرویز خٹک کے ذریعے کی گئی. پرویز خٹک نے فون کیا تو وزارت دفاع میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پرویز خٹک کو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نا ایسا کریں، مجھے پتہ ہے آپ نے کیوں فون کیا، لیکن آپ DGISI کے دفتر میں جا کر ان کی سیکیور لائن پر مجھے فون کریں. انہوں نے سیکیور لائن سے فون کی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ جب تک آپ کا دل کرے آپ آرمی چیف لگے رہیں، اور یہ پیشکش آپ کے لیے، کیونکہ پرویز خٹک کے ذریعے پیشکش اس لیے کروائی گئی تھی کہ پرویز خٹک کو جو آرٹیکل میں لکھا جا رہا ہے، جو جاوید چودھری صاحب بزبان اپنا ان کی زبانی قمر جاوید باجوہ صاحب کی زبانی فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ پرویز خٹک کے ذریعے اس لیے آفر کی گئی تھی کہ پتہ تھا عمران خان صاحب کو کہ پرویز خٹک کو باجوہ صاحب ایک اچھا آدمی سمجھتے تھے. عمران خان کو باجوہ صاحب نے کہا کہ پرویز خٹک آپ کا بیسٹ پلیئر ہے، آپ نے اس کو پویلین میں بٹھایا ہوا ہے، خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ ان کو دیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو پرویز خٹک کو باجوہ صاحب اچھا سیاستدان بھی سمجھتے تھے، بااعتماد آدمی بھی سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ پرویز خٹک جو بات کریں گے اس کو پھر عمل ہوگا. تو لہٰذا پرویز خٹک کو عمران خان صاحب نے استعمال کرنے کی کوشش کی. تو آگے سے آیا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چھٹی پر جا رہے ہیں، ہم اور ہم ریٹائر ہو رہے ہیں، کیونکہ ادارے کا فیصلہ تھا نا. باجوہ صاحب کا دل تو کر ہی رہا ہوگا، لیکن ادارے کا فیصلہ تھا کہ جی بس بہت ہو گیا، اب آپ جائیں گھر. اب جو کچھ ہوا ہے ہم نے عمران خان صاحب کی محبت میں جو کچھ ہم نے کھٹا ہے تو وہ ختم، اس کے بعد آپ جائیں گھر اور ہم معاملات سنبھال لیتے ہیں. تو بہرحال تو باجوہ صاحب کو یہ دوسری پیشکش تھی، یعنی اس جو آخری ہوئی نا اس کے علاوہ یہ 2 پیشکش تھی. اور پھر آرمی چیف اور اپنا DGISI کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کی فرمائش پر. عمران خان صاحب اس ملاقات میں آفر کرتے ہیں، تیسری بار آفر کرتے ہیں کہ جی آپ یہ تحریک عدم اعتماد رکوا لیں، آپ تاحیات بن جائیں. یعنی جلسوں میں میر جعفر، میر صادق کہنا اور بند کمروں میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ باتیں سورسز کے ذریعے آتی رہی ہیں، ہم آپ کو بتاتے رہے، لیکن اب قمر جاوید باجوہ صاحب خود بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہوتا رہا تھا. یہ وہ بات ہے بند کمروں میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی پیشکش کرنے کی جو DGISI نے پریس کانفرنس میں کہا تھا.
جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، پہلی پریس کانفرنس، ایک ہی پریس کانفرنس کی تھی جب عمران خان صاحب نے میر جعفر، میر صادق اور باجوہ صاحب کا نام لے لے کر اور ڈرٹی ہیری اور پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی براہ راست نشانہ بنا رہے تھے، پھر مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب۔ اس وقت کی یہ بات، اس وقت انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ آپ ہمیں بند کمروں میں تو ہمیں ترلے منتیں کرتے ہیں اور باہر آ کر ہمیں میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں۔ تو اس ملاقات میں بھی عمران خان صاحب نے آفر کی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو آرمی چیف کے عہدے میں دوسری ایکسٹینشن اور لامحدود مدت تک کے لیے، تو وہ آفر بھی ٹھکرا دی گئی۔ مطلب میں نے پہلے بھی کہا نا، ہو سکتا ہے باجوہ صاحب کا دل کر رہا ہو بھائی کہ وہ اپنا تاحیات آرمی چیف لگے، کسی کا نہیں کرتا ہوتا ہے دل، لیکن بہرحال وہاں پر بھی عمران خان صاحب کو جواب مل گیا کہ جی نہیں، آپ کو ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، آپ جانیں، آپ کی سیاست جانیں، ہم نے آپ کی سیاست میں اب آپ کو کوئی کسی قسم کا تعاون اور مدد فراہم نہیں کرنی۔ اور پھر ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور یہ سارا کچھ 27 مارچ کا وہ جو سائفر کی جو لہرایا تھا نا عمران خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں، یہ اس کے بعد ہوتا آ رہا ہے۔ اچھا یہ تو تھا، چلے عمران خان صاحب کے خلاف ابھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی، یا تب ابھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت تک 3-4 بار آفر کر چکے۔ اس کے بعد وہ جو صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں 45 منٹ کی، ان ملاقاتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان ملاقاتوں میں عمران خان صاحب جو وہ مطلب باجوہ صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ان کو گھر بھیجیں، اور باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کی حکومت گرا دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ان کی حکومت گرا دیں۔ باجوہ صاحب نے کہا کہ جی یہ میں کام نہیں کر سکتا، یہ غیر آئینی کام ہے، آپ کو اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت واپس آپ کو ملے، تو ایک راستہ ہے، جمہوری راستہ ہے، آئینی راستہ ہے، جس طرح آپ کی حکومت گرائی گئی ہے اس طرح آپ حکومت واپس لے لیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں، اپنے اتحادیوں کو منائیں، یہ حکومت اگر ٹھیک کام نہیں کر رہی، آپ اتحادیوں کو راضی کریں، آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، اس حکومت کو گھر بھیجیں، اور آپ آ کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ جائیں وزیر اعظم کی۔ یہ راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بات کہی گئی کئی بار مختلف آرٹیکلس میں بھی، لیکن اب کیونکہ اور خبروں میں بھی آئی اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہے، لیکن کیونکہ اب یہ بات باجوہ صاحب کی زبانی پہلی بار سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب ان کو کیا آفرز کرتے رہتے، عمران خان صاحب کس طرح ان کے ساتھ غیر آئینی مطالبات کر رہے تھے۔ اب عمران خان صاحب چند دن پہلے تک جو بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں فوج جو ہے وہ سیاست سے دور ہو جائے، اس سے پہلے کہتے تھے کہ جی فوج سیاست سے دور نہیں ہو سکتی، فوج نیوٹرل نہیں ہو سکتی، لیکن جب لگ گیا عمران خان صاحب کو پتا کہ فوج کی جو کمان آئی ہے وہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، تو عمران خان صاحب نے پھر دوبارہ کہنا شروع کر دیا کہ جی فوج جو ہے وہ نیوٹرل رہے، پہلے نیوٹرل نہ رہے، پھر کہا نیوٹرل رہے، اب دوبارہ عمران خان صاحب نے فوج کو آفر کرنا شروع کر دیا ہے، للچانا شروع کر دیا ہے کہ جی فوج اور سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں گے تو ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا آئین، کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ فوج اور سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں؟ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر فوج اور سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں پر آج بھی بیٹھک لگے گی، وہ ہے قومی سلامتی کمیٹی۔ ایک قومی سلامتی کمیٹی ہے جس کو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں، اور ایک پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی ہے۔ یہ 2 فورم ہیں۔ پارلیمنٹ ایک فورم ہے جہاں پر فوج آ کر سیاستدانوں کو بتا سکتی ہے کہ جی ملک کے اندر کیا چل رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی ان پٹ دیتی ہے فوج، خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سیکورٹی ایشوز، دہشت گردی کے معاملات، اس پر فوج ان پٹ اپنا دیتی ہے اور اسی پر ہوتا ہے۔ اور معیشت کے حوالے سے بھی ظاہر ہے اگر فوج کی کوئی ان پٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے مختلف فورمز ہیں، لیکن سیاستدان اور فوج ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے، بنیادی طور پر یہ عمران خان صاحب کا اعتراف شکست ہے۔ عمران خان صاحب ماحول بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف کوئی ماحول بن جائے، پھر عمران خان صاحب کوشش کرتے ہیں کہ جی کسی طرح فوج سیاست میں ملوث ہو جائے، انوالو ہو جائے، تاکہ کسی اپنی لاٹری دوبارہ لگ جائے۔ اب اس چیز کا امکان کم ہے کیونکہ ملک ان مداخلتوں کی وجہ سے، یہ جو عمران خان صاحب کا تجربہ تھا اس کی وجہ سے جس نہج پر پہنچ چکا ہوا ہے، اب کم از کم مجھے نہیں لگتا
کہ یہ والی جو فوجی کمان ہے یہ کوئی سیاست میں اس طرح مداخلت کرے گی. ہاں جہاں معاملات کو بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، لگ رہا ہوگا کہ جہاں پر فوج کی کوئی امن و امان کے حوالے سے وہاں کوئی اگر ضرورت ہے تو شاید کر لے، یا اگر حکومت خود کہیں کوئی تھوڑی بہت انوالومنٹ چاہے تو شاید. لیکن ابھی ان کا ارادہ جو زبانی کہہ رہے ہیں اور جو قمر جاوید باجوہ صاحب روزانہ کی بنیاد پر انکشافات کر رہے ہیں، ان انکشافات کی بنیاد پر نہیں لگتا کہ جو ہے وہ اپنا فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرے. لیکن عمران خان صاحب کا شوق پورا ہے. آخری بات جو کہی گئی آرٹیکل میں جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے بتائی ہے وہ یہ کہ جب عمران خان صاحب نے 45 منٹ کی جو 2 ملاقاتیں تھیں نا، اس کے لیے جب مجھے وہاں پہ مجبور کر کے، پہلے تو کہتے تھے کہ جی پرویز خٹک کے گھر میں ملاقات کر لیتے ہیں، پھر جی کہیں اور ملاقات کر لیتے، لیکن فائنلی معاملہ طے ہوا کہ جی ملاقات جو ہے وہ ہوگی ایوان صدر میں. اور ایوان صدر میں ملاقاتیں جو ہوئیں وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کو بتا کر ہوئی تھی. اس ملاقات میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ تو مجھے میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، اور جہاں جب صدر علوی نے ان کو کہا کہ جی عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں تو عارف علوی صاحب کو باجوہ صاحب نے کہا کہ جی اچھا وہ جانور سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، جس پر دونوں نے بڑا کہکا لگایا. لیکن جو اصل بات کہ عمران خان نے جب ملاقات عمران خان سے شروع ہوئی تو خان صاحب کو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ جی میں تو میر جعفر اور میر صادق لگتا ہوں آپ مجھے میر جعفر اور میر صادق کہتے رہتے، کیا میں ایسا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں باجوہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، میں آپ کو تھوڑی کہتا ہوں، میں تو یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے کہتا ہوں. اب سوچیں کہ عمران خان صاحب کتنے دوگلے ہیں، پبلک میں کیا کہتے ہیں اور بند کمروں میں کیا کہتے ہیں. اب یہ دوگلا پن عمران خان صاحب کی سیاست کو لے بیٹھا ہوا ہے، اور اب دوبارہ مزید دوگلا پن دکھا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں فوج نیوٹرل نہ ہو، پھر کہتے ہیں فوج نیوٹرل رہے، پھر کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ فوج اور سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں. اب ایک صفحے سے عمران خان صاحب کا سفر ایک پلیٹ فارم تک آ گیا ہے، لیکن یہ پلیٹ فارم عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہونا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.